تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جن کے ناز بہت اپنے تئیں تھا؟ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ایٹ عمار میں خوش آمدید۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نیا پاکستان یعنی تبدیلی سرکار کا نعرہ لے کر سیاست کے میدان میں آئے۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ بات لوگوں پر واضح کی کہ اگر وہ پاکستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دیں گے۔ یہ خواب ایسا تھا جو ہر پاکستانی دل سے چاہتا تھا۔ 25 جولائی 2018 میں ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان انتخابات سے جو نتائج آئے اس پر خود خان صاحب بھی حیران تھے۔ وہ کیسے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے کامیاب ہو گئی؟ بہرکیف 17 اگست 2018 کو وزیر اعظم کا حلف لیا اور اپنی تقریر جو اس موقع پر کی میں کہا کہ آج تک نہ بلیک میل ہوا ہوں نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کا راہ احتساب ہوگا، کسی ڈاکو کو کسی قسم کا NRO نہیں دیا جائے گا، اور یہ وعدے وہ دل سے نبھا رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کے یو ٹرن شروع ہوئے۔ جن باتوں کا وعدہ عوام سے کیا، یعنی مہنگائی ختم کروں گا، کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، ان سب باتوں میں یو ٹرن لیا۔ بقول عمران خان یو ٹرن لینے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے بات کریں مہنگائی کی تو عمران خان کے اس نئے پاکستان میں عوام کو روز ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی چینی، کبھی آٹا، کبھی پیٹرول مہنگا، اور کبھی گیس نایاب تو کبھی بجلی مہنگی۔ بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ نوکریاں کیا دینی، جو نوکری کر رہے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی بھی کی۔ ان کا ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ میں پاکستان کو ایسا ترقی یافتہ ملک بناؤں گا کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں نوکریاں کریں گے۔ ان کے اس دعوے کی صحیح تصویر یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 11 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں ہجرت کر گئے، کیونکہ یہاں کوئی روزگار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ گھر بھی مہیا کرنے کا وعدہ کیا، جو ابھی تک وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ IMF سے سب سے زیادہ قرضہ عمران صاحب کی حکومت نے لیا، جس کے بدلے میں آج ہر پاکستانی تقریباً 2,35,000 کے قرضے میں ڈوبا ہے۔ 50 کھرب روپے قرضہ جو پاکستان پہ ہے، اس میں سے 20 کھرب روپے عمران حکومت نے اپنے 3 سالہ دور میں لیا۔ روپے کی قدر میں کمی مسلسل ہو رہی ہے اور ڈالر اپنی اونچی اڑان اڑ رہا ہے۔ IMF اپنی من چاہی شرائط پوری کروا رہا ہے اور عوام پر مسلسل ٹیکسز کا بوجھ لادا جا رہا ہے۔ لیکن آفرین خان صاحب کے وزراء اور مشیروں پر جو مسلسل ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے تو عمران خان اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ شاید عمران حکومت نے سیاست کو کرکٹ کا میدان سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی صحیح پرفارمنس نہ دے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اپنے ان 3.5 سالوں میں کیا، یعنی 6 چیئرمین FBR، 5 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، 3 وزرائے خزانہ، 4 توانائی کے مشیر تبدیل کیے۔ 2 دسمبر 2021 کو اسٹاک ایکسچینج کے 2000 پوائنٹس نیچے گر گئے۔ لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا، لیکن اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ملک کی معیشت خطرناک حد تک نیچے آ چکی ہے۔ 18 نومبر 2021 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت میں کلبھوشن یادو، جو کہ بھارتی جاسوس تھا، کو اپیل کا حق، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت 33 بل منظور کروا لیے گئے۔ EVM کا استعمال کرنے سے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس مشین کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں۔ اس میں پہلے 14 مراحل سے گزرنا ہوگا، جس کے لیے ابھی بہت زیادہ وقت درکار ہے، اور اس پر لاگت 150 ارب روپے تک آئے گی۔ لیکن عمران حکومت بازد ہے کہ آئندہ انتخابات اس کے ذریعے ہوں تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو اس حکومت نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے۔ کرونا کے لیے آنے والی خیراتی رقم میں اتنی زیادہ خرد برد ہوئی، اور یہ تحقیقاتی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ہے، جو کہ جون 2020 تک کی ہے۔ کرونا کی مد میں 354 ارب روپے کے اخراجات کی جانچ پڑتال کی گئی، جن میں 40 ارب روپے کی ہیرا پھیری ثابت ہوئی۔ یہ ایک امدادی رقم تھی اور اس میں زیادہ تر پیسے خیرات کے تھے۔ اس رپورٹ کو عمران حکومت منظر عام پر نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن IMF کی وجہ سے اس کو ریلیز کرنا پڑا،
کیونکہ IMF نے اگلی قسط دینے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اس رپورٹ کو شائع کیا جائے۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جسے اب یہ حکومت احساس پروگرام کہتی ہے، کے تحت تقسیم ہونے والے 133 ارب روپے میں سے 25 ارب روپے خرد برد ہوئے۔ عمران خان کی ریاست مدینہ میں NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے 22 ارب روپے خرچ ہوئے، جن میں سے 4.8 ارب روپے کی گڑبڑ ہوئی۔ وزارت دفاع کے تحت 3.2 ارب روپے خرچ ہوئے، جن میں سے 1.5 ارب روپے کی خرد برد ہوئی۔ جب کرونا آیا تو وزیر اعظم عمران خان نے 1.24 ٹریلین امدادی پیکج کا اعلان مارچ میں کیا تھا، اور جون 2020 تک 314 ارب روپے وزارت خزانہ نے نہیں دیے۔ اسی طرح انہوں نے ڈیلی ویجز ملازمین کو 200 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا، لیکن صرف 16 ارب روپے تقسیم ہوئے۔ ایک اور دھاندلی کی گئی کہ چین نے $4 ملین آئسولیشن ہاسپٹل کے لیے دیے تھے، جو خرچ نہیں کیے گئے۔ یونیسیف نے ڈاکٹرز کے لیے کورونا کے دوران 1 ارب سے زیادہ کے PPEs یعنی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس دیے، جو متعلقہ لوگوں تک نہیں پہنچے۔ معیشت کی خرابی کی ایک وجہ حکومت کورونا کو ٹھہرا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کورونا کی وجہ سے اس ملک کو معاشی فائدہ ہوا، کیونکہ ہر طرف سے امداد دی گئی۔ یہ اس حکومت کا ظلم ہے کہ کورونا کی مد میں جو پیسے آئے وہ عوام کے بجائے وزراء و مشیر کی جیبوں میں گئے۔ اس حکومت کی کرپشن کا چھوٹا سا حال، لیکن اس کے باوجود عوام کے سامنے خزانے میں کمی کا رونا روتے ہیں اور امداد لینے دوسرے ممالک کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہر پاکستانی نے اپنے ہاتھ میں کشکول اٹھا رکھا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کیا اہل سیاست نے دیا اہل وطن کو، کیا اہل سیاست نے دیا اہل وطن کو، کشکول کو ہاتھوں میں لیے سوچ رہا ہوں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگانا خان صاحب کا ولین فرض ہے۔ اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا سہرا پچھلی حکومتوں پر ڈالنا، حوریں اور خوابوں کی دنیا میں رہنا عمران خان اور ان کے ترجمان کا منشور ہے۔ اگر ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جائے تو تبدیلی سرکار کے TL پر کیے گئے مظالم سے آپ سب واقف ہیں، لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ 27 ستمبر 2019 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی، اسلاموفوبیا، منی لانڈرنگ اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو ہمارے نبی کی تضحیک اور توہین کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال آج پاکستان میں سازشیں عروج پہ ہیں۔ ملکی سالمیت کے خلاف ملکی و غیر ملکی ایجنٹ سرگرم عمل ہیں۔ مختلف تعصبات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صوبائیت، علاقائیت اور فقہ واریت کے فتنوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس صورتحال کے سدباب کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ دی تو پھر پاکستان کو تباہی کے طوفان سے بچانا ممکن نہ ہوگا۔ خدا نے ہمیں جو مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لینا ہی بہتر ہے، اور آئندہ انتخابات میں ووٹ کا صحیح استعمال کریں، ملک کے لیے اپنا فرض نبھائیں، ورنہ بقول اقبال فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔